بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میں ہوں ندیم، آپ کو امید ہے کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہی ہمارے ٹاپک ہے والدین کی نافرمانی۔ معزز سامعین، اس ٹاپک پر جب گفتگو کرنا شروع کرتا ہوں جو دل خون کا عنصر ہوتا ہے۔ معزز سامعین، ایک دور ایسا بھی تھا اس ٹاپک پر گفتگو کرنے والے دنیا میں بہت کم تھے، مگر آج اس ٹاپک کو بڑھانے والے اور اس پر معاشرے میں گفتگو کرنے والے بھی بہت زیادہ ہیں، اور یہ مرض اب ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے۔ معزز سامعین، والدین کی نافرمانی ایک بہت بڑی نافرمانی ہے۔ علماء کا سب علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ والدین کی نافرمانی یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ معزز سامعین، اس مادیت زیادہ ماحول میں ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ وہ ہے جو اپنے والدین کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں اور بڑھاپے کی عمر میں بھی ان سے جدا نہیں ہوتے۔ معزز سامعین، والدین کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہمارے معاشرے میں مختلف طرح کے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو والدین سے بڑھاپے کی حالت میں جدائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کی شادی ہونے کے بعد والدین سے دوری کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو بغیر کسی عذر کے، کسی وجہ کے والدین کی نافرمانی کر کے ان سے دوری کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ اپنے والدین کی باتیں نہیں مانتے، والدین کی فرمانبرداری سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ یہ تو زندگی کے ہر دور میں والدین کی خدمت ضروری ہے، لیکن جب وہ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھے تو اس وقت ان کی جذبات کا احساس اور ان کی دلداری کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ بڑھاپے کی خزاں میں انسان کو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کٹکنے لگتی ہے۔ انسان کا دل چاہتا ہے کہ میری مصیبتوں اور میری بیماریوں اور میری پریشانیوں کا بوجھ ہلکا کیا جائے۔ انسان ہمیشہ جوان نہیں رہتا اور نہ ہمیشہ بوڑھا ہوتا ہے، بلکہ انسان کی زندگی کے مراحل ہوتے ہیں۔ خاص کر بڑھاپے کی حالت میں والدین کی توجہ پھر اپنے اولاد کی طرف، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد میری پریشانیوں، میری بیماریوں اور میری مصیبتوں کا بوجھ ہلکا کرے۔ معزز سامعین، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب نے حکم دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اسے سلوک کرو، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ان دونوں میں سے اگر ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر پر جائے فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو اس وقت ان کے سامنے اف تک نہ کہو اور نہ ان پر چڑھ، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ ان کے سامنے نرمی کے ساتھ بات کرو، ادب کے ساتھ، نرمی کے ساتھ بات کرو۔ معزز سامعین، بڑھاپے کی حالت میں آپ اپنے والدین کے لیے اپنی زبان سے کبھی ایسے جملہ نہ نکالے جس کی وجہ سے اس کو ذہنی اذیت اٹھانی پڑے اور وہ آپ کی باتوں سے پریشان ہو۔ معزز سامعین، ہمارے معاشرے میں والدین سے اس وقت دوری کا راستہ اختیار کر رہے ہیں جو والدین بڑھاپے کی حالت میں، جب ان پر کوئی مرض آ جاتی ہے تو اس وقت والدین سے دوری کا راستہ۔ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے تو صرف اف تک کہنے سے بھی منع کیا کہ والدین جب بڑھاپے کی حالت تک پہنچائے، والدین میں سے یا ماں ہو یا باپ بڑھاپے کی حالت میں اف تک بھی نہ ہو، تو سختی سے منع کیا گیا۔ معزز سامعین، والدین وہ ہستی ہے کہ اگر ان کی خدمت کی جائے تو اس کی وجہ سے انسان جنت بھی پا سکتا ہے۔ اگر والدین کی نافرمانی کی جائے اور ان کی بات پر عمل نہ کی جائے اور ان کو ذہنی اور جسمانی اذیت پہنچایا جائے تو انسان اسی اذیت اور تکالیف کی وجہ سے آخرت میں اس کو سخت تکلیف میں اٹھانا اور اس کی وجہ سے جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ یہی والدین ہے کہ انسان کے لیے ساری زندگی محنت کرتا ہے، اپنے اولاد کے لیے کوشش کرتا ہے، سوچ فکر کرتا ہے، خود نہیں کھاتا لیکن اپنے اولاد کے لیے کھلانے کی فکر میں، خود اچھا لباس نہیں پہنتا اور اولاد کو اچھے لباس پہننے کی فکر میں کرتا ہے۔ معزز سامعین، آپ کی والدین اگر حیات ہے، زندہ ہے، تو ان کی خدمت کریں، ان سے دوری کا راستہ اختیار نہ کریں۔ دیکھیں دنیا میں آپ کو کوئی چیز فائدہ نہیں دے گا۔ اگر آج آپ نے اپنے والدین کو تنگ کیا، آپ نے والدین سے دوری کا راستہ اختیار کیا، تو کل یہی لمحات جب آپ بڑھاپے کی حالت میں ہوں گے
تو آپ کے اولاد بھی یہی آپ کے ساتھ رہیں گے، یہی حشر آپ کے ساتھ بھی۔ امید ہے کہ میری آج کی یہ ٹاپک آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔